جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ سائل نہیں۔ اے کرم برور کرم میرے گناہوں پر نہ جا، ریب کے قابل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت گناہ کسے کہتے ہیں، کن گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے، اس حوالے سے آج 47ویں نشست ہے الحمدللہ۔ سابقہ نشستوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ جو لوگ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے اور ان کی میراث، ان کا حق ان کے حوالے نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے لیے سخت عذاب تیار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے بندوں کے لیے بہت زیادہ وعیدیں احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ ہمارا اصل سلسلہ ہے گناہ کسے کہتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کی جب تفصیل بیان ہوگی اس میں یتیم کے حق کی عدم ادائیگی بھی گناہ کبیرہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ بات آئے گی تب ہم گفتگو کریں گے، مگر چونکہ ایک حدیث پاک ہم پڑھ رہے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند وصیتیں کی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے معاذ، اللہ سے ڈرو، سچ بولو، وعدہ پورا کرو، امانت ادا کرو،
خیانت کو ترک کر دو، چھوڑ دو، پڑوسی کی حفاظت کرو، یتیم پر رحم کرو، آپس میں نرمی سے پیش آؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو اور تواضع اور انکساری کے ساتھ رہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے ذریعے اپنی ساری امت کو رہی۔ ہم جو اصل سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق امانت و خیانت سے ہے۔ امانت کی عدم ادائیگی، یا پھر یوں کہیں کہ امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اپنے ایمان کے بقا کا ذریعہ ہے، اور خیانت کے ساتھ میں زندگی گزارنا یہ اپنے لیے بے دینی اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور ہماری اصل جو گفتگو چل رہی تھی گناہوں کے حوالے سے، جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اس کا تعلق امانت سے ہے۔ اور جس حدیث پاک کو میں نے ابھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا، اس حدیث پاک کو پیش کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ امانت اور خیانت کے تعلق سے گفتگو ہو، مگر ساتھ ہی یہ اہم باتیں تھیں جو آج ہمارے معاشرے میں جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہیں، اسی لیے اس کو تفصیلی طور پر آپ کے سامنے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس حوالے سے جو گفتگو کی گئی کہ اللہ سے ڈرو، اس کا کچھ مختصر سا خلاصہ کیا گیا، سچ بات کہو، اس کا بھی مختصر سا خلاصہ کیا گیا، وعدہ پورا کرو، اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، امانت و خیانت کے تعلق سے بھی گفتگو کی گئی، پڑوسی کی حفاظت کے تعلق سے الحمدللہ 15 حصے بیان ہوئے ہیں، اور اب یتیم کے تعلق سے یہ آج تیسرا حصہ ہے۔ اور ابھی تک ہم قرآن کریم کی آیات کے ذریعے یتیموں کے حقوق کا ذکر کر رہے ہیں اور یتیموں کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری ہی آیت میں یتیموں کے حق سے اپنے بندوں کو واقف کروایا کہ تم پر یتیموں کا کیا حق ہے، تم کس طرح سے یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ اور پھر یتیم کا جو ولی ہے، یعنی یتیم کا جو بڑا سرپرست ہے، جس کو ہم گارڈین کہتے ہیں، جو سرپرست ہے، اس کی بھی ذمہ داری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو واقف کروایا، اس کو بھی واقف کروایا کہ اگر تمہاری کفالت میں یتیم ہو تو تم اس کے ساتھ گفتگو کیسے کرو، اس کو اپنے کھانے میں کس طرح سے شریک کرو، اس کو کس طرح کا لباس پہناؤ۔ اگر تم اپنی طرف سے اس کا خرچ اٹھاتے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر تم اپنی طرف سے اس کا خرچ نہیں اٹھاتے تو اس یتیم کے مال میں جو کچھ ہے اس میں سے اتنا لو جتنا یتیم کی ضرورت جس سے پوری ہو سکے۔ اور اگر تمہارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ تم اگر یتیم کی دیکھ بھال کرتے ہو تو اس کی دیکھ بھالی میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ تم اپنی ضرورت کے لیے کچھ کما سکو، تو پھر قرآن نے اس بات کی اجازت دی کہ تم اس میں سے اتنا ہی لو جتنا تمہاری زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ غیر ضروری اس کے مال میں سے خرچ کرنا، اس کے بڑے ہو جانے کے خوف سے اس کے مال کو جلدی جلدی ختم کر دینا کہ جب وہ بڑا ہو تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے، وہ پریشان رہے، وہ تکلیف میں رہے، یہ چیز غلط ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی بنایا ہے پہلے سے، یعنی جس کے پاس اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت کے سامان موجود ہوں، اور اتنا موجود ہو کہ اس کی زندگی آرام سے گزر سکتی ہے، اور اگر وہ یتیم کا کفیل بنتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے، اپنی دولت سے اپنی زندگی کے ضروریات کو پورا کرے، اور اگر یتیم کی ضروریات پوری کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یتیم کو اس کی دولت میں سے اس پر خرچ کرتا رہے۔ اور یہ سورہ نساء 4 پارے کی دوسری آیت میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد میں تیسری آیت میں بھی اس کا ذکر ہے،
جس میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ میں نکاح کا حکم دیا گیا یا یتیم لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے نکاح کا حکم دیا گیا، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 5ویں آیت اور 6ٹی آیت میں پھر یتیموں کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ میں آپ کا برتاؤ کیا ہو، ان کے ساتھ میں آپ کی گفتگو کیا ہو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال میں سے جو ہم کو خرچ کرنا ہے، یعنی جو اس کا وکیل ہے، جو اس کو خرچ کرنا ہے، اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اکابرین امت نے ان کے مال میں کس طرح سے تصرف کیا جائے، کیا ان کا مال کاروبار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر طریقہ بتایا گیا کہ جو کاروبار آپ اس کے مال میں سے کر رہے ہیں، اپنی مزدوری اس میں سے لے کر، اپنا حق اس میں سے لے کر، باقی یتیم کا جو حق بنتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے مال سے اس کو نفع بھی دیا جائے گا۔ جو اس امانت کے ساتھ، اس امانت داری کے ساتھ یتیم کے مال کو استعمال کر سکتا ہے، اسے ہی اس بات کی اجازت ہے، ورنہ کسی کی نیت اس میں خراب ہو، کسی کا مزاج اس معاملے میں خراب ہو کہ لے لیں گے، پھر اس کا کون ہے، کون پوچھنے والا ہے، ہم اسے غبن کر لیں گے، اسے دبا لیں گے، اس کے حق کو ضائع کر دیں گے، تو دنیا میں تو کر لوگے، آخرت میں جب دینے کی باری آئے گی تو مال و دولت تو ہاتھ نہیں ہوگا، جو نیکیاں ہمارے پاس میں ہیں وہ نیکیاں اس کو دے دینا ہے جس کا حق ہم نے دنیا میں ضائع کیا تھا۔ اور اگر ہم نے نیکی ہی نہیں کی، دنیا میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو نیکی بن جائے، تو پھر سامنے والے کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہیں وہ گناہ اس کے نام اعمال میں آئیں گے جس نے دنیا میں کسی کے حق کو ضائع کیا تھا۔ آخرت اسی کا نام ہے، صحیح فیصلے ہوں گے، وہاں پر کوئی چیز چلنے والی نہیں، نہ بہانے چلنے والے، نہ رشوت چلنے والی ہے، نہ پھر غیر ضروری کسی کے تعلق سے کسی کی سفارش بھی چلنے والی ہے، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر تو حق فیصلہ ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی نیکی دکھا دی جائے گی، جو ذرہ برابر بھی برائی کے ساتھ آئے گا اس کی برائی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ وہاں کسی کی کچھ چلنے والی نہیں ہے، وہاں تو جس کا حق ضائع ہوا تھا اس کو آپ کو حق دینا ہی دینا ہے۔ دنیا میں دولت لے لی تھی، مگر آخرت میں دولت نہیں بلکہ آخرت میں نیکیاں دینی ہیں، جتنی نیکیاں بنتی ہے اتنی نیکیاں دلوا دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو جتنا حق ضائع ہوا تھا اس کا جتنا گناہ ہوگا وہ سارا گناہ آپ کے نام اعمال میں آ جائے گا۔ تو اسی لیے دنیا کو بہتر کرنے کا ارادہ لے کر آخرت کو خراب نہ کرو۔ ہم یہ سمجھتے دنیا اچھی ہو گئی تو سب کچھ اچھا ہو گیا، نہیں، آخرت اگر اچھی ہو گئی تو آخرت کی برکت سے دنیا اچھی ہوگی۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی موت کے بعد کے جو حالات ہیں ان حالات کو سنوارنا ہے۔ قبر میں اندھیرا ہے، عبادتوں سے اس کو اجالا کرنا ہے، نیک اعمال کر کے جنت میں جانے کے اسباب پیدا کرنے ہیں۔ برائی میں ہمیں زندگی گزارنے کا کہیں پر حکم نہیں دیا گیا۔ ہماری شریعت کچھ اور ہے، احکام شریعت کچھ اور ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہے، مگر یہ نہیں کہ ہمارے عمل کی وجہ سے احکام شریعت بدل جائیں گے، قانون بدل جائے گا، فیصلے بدل جائیں گے۔ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری نادانی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ اسلام نے یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں، اور جس یتیم کے پاس میں اس کے والد نے یا اس کے بڑوں نے اس کے لیے کوئی میراث نہیں چھوڑی ہے تو یتیم کو معاشرے سے جدا نہ کیا جائے، یتیم کو اپنے خاندان سے جدا نہ کیا جائے، بلکہ جس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کی جاتی ہے اس سے بہتر اس کی تربیت کریں تاکہ اسے اپنے بے سہارا ہونے کا احساس نہ ہو۔ حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آپ نے اپنی کفالت میں لیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے اکابرین کی عادات، یہ ہمارے اکابرین کے اخلاق اور ان کی تعلیمات ہے۔ مگر آج ہم نے تعلیمات کو بھلا دیا اور تفریحات میں اپنی زندگی گزار لی، کھیل کود میں ہر چیز کو ہم نے مذاق بنا لیا، دین کا مذاق بنا لیا، عبادات کو مذاق بنا لیا، مساجد کے اندر بیٹھنے کو مذاق بنا لیا، کہیں دینی محفل میں بیٹھنے کو ہم نے مذاق بنا لیا۔ آپ دیکھ لیں کہاں کہاں کس کس طریقے کا مذاق نہیں ہوتا، اور وہی اگر دنیاوی محفل ہو تو انسان سیریس ہو جاتا ہے۔ کہیں گانے بجانے ہو رہے ہو، کوئی آرکیسٹرا چل رہا ہو، کوئی عورت برہنہ ہو کر ناچ رہی ہو تو غور سے آنکھیں گھور گھور کر اسے دیکھی جاتی ہے۔ ٹی وی پر کوئی سیریل، کوئی پروگرام آتا ہو، گھور گھور کر اسے دیکھا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا ڈسٹربنس نہیں چاہیے، کسی قسم کا ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں چاہیے۔ بچہ آتا ہے پکارتا ہے تو اسے مار کے بھگا دیتے ہیں، بیوی کو غیر غلط جملے استعمال کر دیتے ہیں، جو ہماری پسندیدہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمیں دین کو پسند کرنا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ ہم نے اللہ کی پسند کو چھوڑ دیا اور اپنی پسند کے مطابق شیطان کی اتباع کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس کے نتائج بھی بڑے غلط ہوں گے، اس سے نقصان بھی بڑا غلط ہوگا، اس سے بہت بڑی آفات و بلیات کا بندے کو شکار ہونا پڑے گا، بہت بڑی مصیبتیں اس کے لیے ہوں گی۔ یہ نہ سمجھنا گناہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ گناہ کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بندہ خدا کی خاص رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے خاص فضل سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا سارا خاندان، سارا گھر برباد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ ہو، ظاہری طور پر اس کے پاس زندگی گزارنے کے اسباب اور سامان نہیں ہیں تو ہم اسے ذلیل نہ کریں۔ ہمارے پاس اگر ہیں تو ہم اس کی زندگی کے لیے اسباب مہیا کریں، اس کی ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ یہاں کا ہر کیا ہوا اچھا کام قیامت کے دن اچھا نتیجہ ہمیں دے گا، بہترین رزلٹ اس کا آئے گا یہاں کے اچھے کیے ہوئے کام کا۔ اور یہاں کے اگر کام برے ہوئے، کسی کو آپ نے پریشان حال میں دیکھا، بڑے خوش ہوئے، ارے بہت اچھا ہوا یہ پریشان ہے، ابھی تو میں اسے اور پریشان دیکھنا چاہتا ہوں، اور تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور مصیبت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خواہش ہوتی ہے بندے کی، جبکہ ہمارے اسلاف کی عادت تھی کہ کوئی پیاسا ہوتا تھا اور خود کو پانی کی ضرورت ہوتی تو پہلے اس کو پلاتے، بعد میں خود پیتے تھے۔ یہ ان کے اندر اسلام کے حوالے سے تبدیلیاں تھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یتیموں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو گائیڈ لائن دیے ہیں، ہمیں جو طریقہ اور جو راستہ بتایا ہے، اسی راستے پر چل کر یتیموں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اسی طریقے سے یتیموں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور یتیموں کے ساتھ اسی طریقے سے ہمدردی، حسن سلوک کرنا ہے جیسا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اس سے ہٹیں گے تو کام بگڑے گا، اس سے ہٹیں گے تو ایمان کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، ایمان کی بربادی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے اب تک سورہ نساء کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ پہلے ہم قرآنی آیات کے ذریعے یتیموں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد ہم احادیث کی طرف آئیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کے حوالے سے کیا تعلیمات اور کیا ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے یتیموں کے حوالے سے پھر سے خطاب کیا۔ وہ کیا خطاب ہے؟ آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، یہ 3 آیتیں ہیں، اور ممکن ہے کہ اس نشست میں ان آیتوں کے حوالے سے مکمل گفتگو ہو، اگر نہ ہوگی تو آئندہ نشست میں ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ یہ پہلی آیت ہے، یعنی یہ 8ویں آیت ہے سورہ نساء کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب
تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو. یعنی میراث کا، اب آگے میراث کے احکامات اسی صورت میں، یعنی اس کے بعد والا جو رکوع ہے سورہ نساء کا دوسرا رکوع اور چوتھے پارے کا 13واں رکوع، اس میں میراث کی تقسیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. مگر اس سے پہلے رب نے بیان فرما دیا کہ اگر تم جو میراث کی تقسیم کر رہے ہو تو میراث کی تقسیم کے وقت ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی آل اولاد کا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت کچھ دے دیا تو اس بندے کو رب قدیر کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے کہ اگر تمہارے قرابت داروں میں کوئی غریب ہو، تمہاری اولاد کو تو تمہارا حق ملے گا، تمہاری بیوی کو تو حق ملے گا، تمہارے اپنے بچوں کو تو تمہارا حق ملے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر تم اپنے ان رشتہ داروں کا خیال کر لو کہ جن کے پاس میں زندگی گزارنے کے برابر سامان نہیں ہے، ان یتیموں کے بارے میں سوچ لو کہ جن کے پاس میں زندگی گزارنے کے برابر سامان نہیں ہے، اگر تم نے ان کے لیے بھی سوچ لیا اور یتیموں کو، مسکین کو، قرابت داروں کو، اولو القربہ پہلے فرمایا. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا، اس کے بعد میں قریبی رشتہ دار. اب ممکن ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں بھی یتیم ہوں، بعض ایسے افراد ہوں، بعض ایسے حضرات ہوں کہ جو یتیمی، بے سہارگی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں. اگر ایسے افراد اپنے قرابت داروں میں بھی ہیں تو آپ ان کا حق ادا کرو، اور حق ادا کرنا ہی نہیں بلکہ آپ ان کو بھی کچھ دے دو، تاکہ جس طریقے سے آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کا یہ مکان، میری اولاد کا یہ کاروبار، اس کی یہ زمین، اس کی یہ جائیداد، اس کا یہ حصہ، اس کا وہ حصہ، ان سب کو تو دے رہے ہو. اور ممکن ہے کہ اولاد کو دینے سے اولاد خوش ہو کہ نہ ہو، کیونکہ کس اولاد اگر 3-4 ہے تو کس کی نظر کس پر ہے نہیں پتا، اور آپ نے اپنے حساب سے ان میں تقسیم کر دیا تو ممکن ہے کہ آپ کے گزرنے کے بعد وہ اس میں لڑتے جھگڑتے رہیں کہ مجھے یہ چاہیے تھا، مجھے وہ چاہیے تھا. آپ کے دینے سے جو لوگ خوش ہوں گے وہ آپ کے قرابت دار ہیں. آپ کے دینے سے جو خوش ہوں گے اور آپ کے جانے کے بعد بھی جو دعائیں دیں گے وہ یتامہ اور مساکین ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آپ کو دعائیں دیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو نہ دیا، بلکہ وہ کہیں گے مولا اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کو قبول فرما اور اس کی نیکیاں اور اس کا ثواب اس کو عطا فرما. جو اولاد نیک ہوتی ہے اسی سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی نیکیوں سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا. مگر جس اولاد کو ہم نے نیکی کا راستہ ہی نہ دکھایا ہو، جس اولاد کو ہم نے مسجد کا راستہ نہ دکھایا ہو، جمعہ جمعہ انگلی پکڑ کے ہم لے جاتے ہوں، وہ اولاد صرف جمعہ جمعہ ہی مسجد کو جائے گی اور کبھی کبھی جمعہ کو بھی نہیں جائے گی، اور 3 جمعوں میں کوئی 1 جمعہ پھر پڑھ لے گی تاکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کا ایمان اس کے ساتھ میں باقی رہے. ہم نے خود اپنی اولاد کو نیکی کا راستہ نہیں دکھایا، مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، دینی محافل کا راستہ نہیں دکھایا. ہم تو اسے لے کر نہ جانے کہاں کہاں چلے جاتے تھے. کوئی دعوت ہم نے نہیں چھوڑی، کوئی پارٹی ہم نے نہیں چھوڑی، مگر کبھی ہمیں یہ موقع نہ ملا کہ ہم اپنی اولاد کو لے کر 1-2 گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے تاکہ اور آپ کے گزرنے کے بعد اولاد کو اس بات کا خیال ہوتا کہ میرے والد ہفتے میں 2-3 مرتبہ فلاں جگہ محافل میں جاتے تھے، لہٰذا اس سلسلے کو باقی رکھنا ہے. ہم نے یہ تعلیم ہی نہیں دی. خیر، مجھے یہ عرض کرنا یہ ہے کہ جب میراث کی تقسیم کی بات آئے تو اس تقسیم میں جو آپ کی میراث کے حقدار نہیں ہیں وہ لوگ، مگر اس کے باوجود نیکی کے حوالے سے آپ نے اپنے قرابت دار کو کچھ دے دیا،
یتیم کو کچھ دے دیا، مسکین کو کچھ دے دیا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ نیکی عطا فرمائے گا، بہت زیادہ رب قدیر اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اپنی دولت میں سے آپ اپنی ذات پر خرچ کرو، اپنی اولاد کے لیے خرچ کرو، مگر ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں پر بھی خرچ کرو جو ضروریات زندگی سے محروم ہو چکے ہیں، جو سامان زندگی سے محروم ہو چکے ہیں، آپ ان کی بھی مدد کرو، ان کی طرف بھی آپ توجہ رکھو۔ اب اس کے بعد 9ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہ سورہ نساء کی 9ویں آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے وہ لوگ یہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا، سو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کے انتقال کے وقت میں یا انسان کی بہت زیادہ بیماری میں اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور قریب بیٹھ کر غیر ضروری اس سے خرچہ کروا دیتے، اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف خرچہ ہی نہیں کرواتے بلکہ انہیں بہت زیادہ ڈرا دیتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جتنا مال ہے سب دے دو اللہ کی راہ میں۔ بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جائے اور اللہ کی راہ میں دینے کے باوجود اس کے گھر والوں کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، یعنی اتنا بچا کے رکھو کہ تمہارے گھر والوں کی ضرورت بھی پوری ہو اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی ہو جائے۔ جیسے حج کے مسائل جب بیان ہوتے ہیں تو حج کی فرضیت کا حکم کب ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے کہ آپ حج کو جا کر آ سکتے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے جا کر واپس آنے تک آپ کے گھر والوں کی ضرورت کا سامان گھر کے اندر موجود ہو، تب آپ پر حج فرض ہے۔ اور جس پر اس قسم سے حج فرض ہو گیا اور وہ نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے۔ جیسے آج کل ہو گیا ہے معاشرے میں، فلاں کی شادی کرنی ہے 5 لاکھ لگیں گے، فلاں کی شادی کرنی ہے 10 لاکھ لگیں گے، فلاں کی شادی کرنی ہے 20 لاکھ لگیں گے، شادی خانے 5-5 لاکھ کے لیں گے۔ تو یہ ضرورت نہیں ہے، یہ شوق ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ جو حکم قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، جب اتنا ہمارے پاس میں جمع ہو جائے اور جس کے جمع ہونے پر ہم پر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج فرض ہو تو حج کر لینا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لو، حج کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، حج کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے پاک بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جن کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، حج کرنے والے کے جسم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، مگر یہ اس وقت جب حج کو حج کے طریقے سے ادا کرے، اپنے طریقے سے نہیں، حج کے طریقے سے ادا کرے، میدان عرفات میں روئے گڑ گڑائے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ نہیں کہ آرام کر رہا ہے میدان عرفات میں۔ دعا کرنے کا حکم تو عصر سے مغرب کے بیچ میں، جب دعا کر لیں گے، ابھی کیا دعا کرنا ہے۔ یہ اس قسم کی سوچ انسان کے حج کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور وہ ویسا حاجی نہیں بن پاتا جیسا قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو حج کرنے والا جب حج کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے پاک بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ حج کرنے سے نقصان نہیں ہے، حج کرنے سے فائدہ۔ یہ تو شیطان کا کام ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔
آپ دیکھ لیں شادی بیاہ میں جتنا پیسہ حج میں لگتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور جب حج کو جانے کی بات ہوتی ہے تو شیطان کہتا ہے، شیطان بیوی کی شکل میں آ کے کہتا ہے، بھائی کی شکل میں آ کے کہتا ہے، دوست کی شکل میں آ کے کہتا ہے کہ بھائی نہ کرو، اتنا پیسہ اگر تم خرچ کر دو گے تو تمہارے بچے بچیوں کی شادی میں کیا رہے گا؟ اب آپ اندازہ کر لیجئے، ہم رک جاتے ہیں، یہ شیطان کرواتا ہے۔ شیطان یعدکم الفقر، شیطان مفلسی کا ڈر پیدا کرتا ہے، فقیری اور غربت کا ڈر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اور انسان ڈر جاتا ہے، اور پھر یہ ڈر جب پیدا کرتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، اور جب پھر فواحشات کی بات آتی ہے، اپنی خواہشات کے ذریعے برائیوں کی بات آتی ہے، تو انسان اس میں لٹاتا ہے، خوب لٹاتا ہے، بہت زیادہ لٹاتا ہے اس کے اندر۔ آپ اندازہ کر لیجئے اور آپ خود دیکھ لیجئے، محسوس کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو، غور کر سکتے ہیں اور غور و فکر کر سکتے ہیں آپ اس حوالے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان بہت سارے لوگوں کو ڈراتا بھی ہے، موت کے وقت میں ڈرا دیتا ہے۔ کس انداز سے ڈراتا ہے کہ بھائی آپ ایک کام کرو، پورا صدقہ کر دو۔ تو جب وہ پورا صدقہ کر دے گا تو اس کی اولاد کے پاس میں کیا رہے گا؟ اس کے بیٹوں کے لیے کیا رہے گا؟ اس کے اپنوں کے لیے کیا رہے گا؟ اس کو بھی سوچنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اے میرے بندو، تم کسی کو ڈرا رہے ہو اس حوالے سے تو ذرا اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا اور تم تمہاری اولاد کے بارے میں جب یہ خیال کر لو، جو تم دوسروں کو ڈراتے ہو، تو اپنی اولاد کے بارے میں بھی تو سوچ لو کہ کسی کی اولاد کو تم بے سہارا کر رہے ہو، کسی کی اولاد کو تم بے سہارا چھوڑ رہے ہو، اس کے والد سے اس کے پیسے، اس کی دولت مکمل طور پر خیرات کروا دیتے ہو، صدقہ کروا دیتے ہو، تو تم ذرا یہ بھی تو دیکھ لو کہ تمہاری بھی تو اولاد ہے۔ اگر یہی معاملہ تمہاری اولاد کے ساتھ ہو تو کیا ہو؟ اسی لیے کسی کے اندر بھی دین کی محبت پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے اتنی ضرورتیں، اس کے لیے اس کے سامنے ایسے احکام بیان کرو کہ وہ بندہ مفلس اور پریشان نہ ہو، وہ بندہ تکلیف میں نہ آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا۔ وہ لوگ یہ سوچ کر ڈرے کہ اگر وہ اپنے مرنے کے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا۔ سو انہیں یتیموں کے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صحیح صحیح بات کہنی چاہیے۔ اور جو لوگ آ کر اس طرح سے ڈراتے بھی ہیں، اور اگر سامنے والا عقل مند ہے تو وہ اس بارے میں سوچ بھی لے، اولاد کا حق بھی تو آپ کو ادا کرنا ہے۔ وہ اولادیں اور تھی، وہ والدین اور تھے جن کے یہاں تقوی عروج پر اور کمال پر پہنچا ہوا تھا۔ ہمارا تقوی اتنا نہیں ہے۔ ہم اولاد کے حوالے سے ان کی جو ضرورت ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے طور پر اس امانت کو دوسروں میں منتقل کر دو، دوسروں کو دے دو، اور پھر جس کو دے رہے ہو اس کو اس کا حق بھی بتلاؤ۔ دولت دے رہے ہو تو آپ اسے بتلاؤ کہ یہ دولت ہم نے تمہیں گناہوں کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ہم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تم اس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرو، نہ کہ زندگی کے شوق پورے کرو۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتلا دیا کہ ضرورت، انسان جتنا ضرورت پڑتی ہے بس اتنا ہی انسان کا سامان ضرورت ہوتا ہے، اور شوق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضرورت تو پوری ہو سکتی ہے، انسان کا شوق کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی روشنی میں ان بندوں کو ڈرنا چاہیے جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اندر اس انداز کا خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد بے سہارا ہو جاتی ہے، ان کی اولاد کے پاس اتنا نہیں رہتا کہ وہ اولاد خوشحالی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکے۔ اللہ نے صدقہ و خیرات کا حکم ضرور دیا ہے، مگر صدقہ و خیرات
ایسا بھی نہ کیا جائے کہ آپ کے اپنے ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں۔ اسی لیے رب نے ایسے لوگوں کو بھی ڈرایا اور ایسا کرنے والوں کو بھی بیان کر دیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرو، مگر اتنا خرچ کرو کہ جس کے خرچ کرنے کے بعد تمہاری اولاد پریشان نہ ہو سکے اور تمہاری اولاد کے پاس میں سامان ضرورت موجود ہو۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 10ویں آیت ہے سورہ نساء کی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک جو لوگ ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم مختصر سا خلاصہ اس نشست میں بھی کریں گے اور اگلی نشست میں بھی کریں گے، کیونکہ اب اس کے بعد ایک اور 2 آیتیں پیش کر کے 2-3 آیتیں پیش کر کے انشاءاللہ پھر ہم احادیث کی طرف آئیں گے جو یتیموں کے حقوق کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پوری انسانیت کو میرے آقا نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کا کمال رہا۔ میرے آقا نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں، اور کوئی اس کے خلاف بتا بھی نہیں سکتا کہ حضور نے انسانوں میں سے کسی انسان کو تنہا چھوڑا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے ہم نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے، اور پھر حضور نے جب پڑوسی کے حقوق بیان کیے تو بتلا دیا، فرما دیا کہ پڑوسی کا حق کیا ہوتا ہے، پڑوسی کا حق کیسا ہوتا ہے۔ اگر تمہارا پڑوسی غیر بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، تو اس کو بھی اس کا حق دیا جائے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ کسی نہ کسی کے ساتھ حضور نے اسے جوڑ دیا ہے۔ پڑوسی ہو تو پڑوسی کے ناطے جوڑ دیا، رشتہ داروں کے ناطے جوڑ دیا، اور کچھ نہ رہا تو ایمانی رشتہ قائم کر دیا، اور پھر اور کچھ نہ رہا تو انسانی رشتہ قائم کر دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضور ملاتے رہے اور آج ہم جدا کر رہے ہیں، حضور جوڑتے رہے، آج ہم توڑ رہے ہیں۔ کوئی یتیم ہو گیا تو اس کا حق مار کر اسے دور کر دیا، کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو اس پر ظلم کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ غرض کہ آج ہم توڑنے کا کام کر رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کے طریقے بتا دیے کہ کس کو کیسے جوڑا جائے، کس انسان کو، کس رشتے کو کس انداز سے جوڑا جائے۔ اور یہی وجہ رہی کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے رشتوں کو جوڑا تو الحمدللہ ہر رشتہ پاکیزہ رہا۔ مگر آج ہم نے رشتوں کو توڑ دیا تو آج ہمارے رشتوں سے پاکیزگی ختم ہو چکی، ہمارے ذہنوں سے شرم و حیا ختم ہو چکی، اور غلط انداز سے آج ہم لوگوں سے رشتے قائم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن و حدیث کی تعلیم ہمارے پاس میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہمارے پاس میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس طرح سے اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں اور اپنی رشتہ داریوں کو آج ہم ختم کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ نساء کی 10ویں آیت ہے، جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے اگلی نشست میں ایک اور نشست اس حوالے سے ہوگی، آپ کے سامنے یہ اور قرآن کریم کی اور چند آیتیں پیش کریں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے تعلیم دی ہے کہ کس طریقے سے بندہ حقوق کی، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اور جہاں پر بھی یتیم کے حق تلفی ہوتی ہے اس حق تلفی سے
کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس نقصانات سے بھی اللہ نے اپنے بندوں کو باخبر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا، کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔